یار کھوچل یہ تو ہم شہری عورتوں کی باتیں کر رہے تھے نا, ہمیں ماحول ٹھٹھا کر رہے تھے. ویسے یار یہ جنوبی پنجاب کی طرف, اندرون سندھ کی طرف, یہ جو پنڈوں کے اندر عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, توبہ توبہ, ہائے 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 ہائے, تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی. یار اخباریں بھری ہوتی ہیں روزانہ خبروں سے, ان کی بدحالی, قسم پرسی. سچ پوچھو نا تو صرف عورتیں ہی نہیں, عام آدمی وہاں پر, عورت کیا اور مرد کیا, بالکل جانوروں اور حیوانوں والی زندگی گزار رہے ہیں. یار قسم اللہ پاک کی بڑا ہی ظلم ہے, اور کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی یار. سب کی نظر پڑتی ہے, یہ غاروں میں نہیں ہو رہا, ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے, میڈیا تک کی نظر بھی پڑتی ہے. ارے کی ہم چونکہ بزدل قوم ہے, اس کو سینگوں سے پکڑتے ہی نہیں ہیں, ہر مسئلے کو ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں. یہ بھی اسی قسم کا ایک مسئلہ ہے. نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے ایسا یار؟ وجہ اس کی بنیادی طور پر سوشو اکنامک ہے, اور کوئی وجہ نہیں. صرف یہ کہ وہ پسماندہ علاقہ پسماندہ اس لیے ہے کہ پیچھے رہ گیا, اس کی ترقی کی طرف کسی نے غور ہی نہیں کیا. اس بد نصیب معاشرے نے نہ تو خود اپنا خیال کیا اور نہ کوئی آیا اس کی مدد کرنے. جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کی تقریباً 2 کروڑ آبادی ایسی ہے جو خط غربت سے نیچے رہ رہی ہے. یعنی فی کس جو ہے یومیہ آمدنی $1 سے بھی کم ہے. یعنی کہ 80 روپیے ٹوٹل ہے. 80 سے بھی کم, 60 50 60 70 جو ہے, 80 تو قدرے بہتر ہے کہ $1 یومیہ کماتے ہیں. ہائے 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 یار, 80 روپیے کو تو یہ امیر لوگ روزانہ بچوں کو پکانے لے دیتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اس سے بھی سینکڑوں روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں, اپنے کتوں اور بلیوں پر خرچ کر لیتے ہیں. یار یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. سیوک فیسلٹیز کا فقدان اور انصاف کی عدم فراہمی, یہ 2, ویسے تو یہ ہمارے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے, لیکن آپ ان علاقوں میں چلے جائیں نا, یہ جو سرائکی پٹی ہے, یہ جو اس سے آگے آپ سندھ میں آگے تک چلے جائیں, اندرون سندھ چلے جائیں, یہی مسئلہ اور انتہائی گمبھیر. یہ جو سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے, علیحدہ صوبے کی بات ہو رہی ہے, یہ ایسے ہی نہیں, یہ کوئی اپنا صرف پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے. بعض لوگوں کے نزدیک ہوگا, لیکن آپ شکر کریں جو حالات ان کے ہیں, شکر کریں کہ وہ آپ سے صرف ایک صوبہ مانگ رہے ہیں علیحدہ, کیونکہ انتظامی طور پر یہ ملک مس مینجمنٹ کا شکار ہے. یہ اب تو کلیشے ہو چکا ہے, ہم نے اس کو کلیشے کر دیا کہہ کر کہ یہ پورا ملک مس مینجمنٹ کا شکار ہے. آپ اس طرف جا کر ذرا دیکھیں کہ یہ جو سرخیل ہیں سرائکی صوبے کے سب سے بڑے قیوم جتوئی صاحب, وفاقی وزیر ہیں, ان کے گھر چلے جائیں نا آپ, تو اس کے آگے ایک سمندر ہے, جوہر ہے گندے پانی کا, غلاظت اتنی زیادہ, اور اس میں سے انسانوں کو گزر کے جانا پڑتا ہے. اس کے اندر سے جی وہ آج پورا رستہ اس نے گھیرا ہوا ہے. ان کو کیا ڈڈو ملنے جاتے ہیں جی ادھر؟ بس جو بھی جاتے ہیں وہ زندگی انہوں نے ایسی اس پہ ایسے ایکلیمیٹائز ہو گئے ہیں, اتنے کنٹینٹ قناعت کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, لوگ گزر جاتے ہیں اس سے. اور یہ آج کا نہیں ہے, ایک طویل عرصہ ہو گیا. یہ موصوف جو وفاقی وزیر بن چکے ہیں, یہ آج تک اس جوہر کو صاف نہیں کروا پائے. وہ جو غلاظت کا ایک انبار ہے ان کے گھر کے باہر, ذرا جا کر دیکھیں. علیحدہ صوبہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. صوبے کی حد تک تو میں سپورٹر ہوں کہ صوبے ایک نہیں, بے شمار, لسانی بنیادوں پر نہیں, انتظامی بنیادوں پر صوبے بننے چاہیے, چھوٹے بے شمار بننے چاہیے. کیونکہ آپ نے پروو کیا کہ یو آر اے ویری بیڈ مینیجر, ایز اے نیشن یو آر ناٹ اے گڈ مینیجر. آپ کو جتنا چھوٹا ہوگا اتنا مینیجیبل ہوگا. لیکن یہ جو سرائکی یا لسانی بنیادوں پر, کل کو پوٹھوہار والے کہیں گے, پھر آگے اس رولے میں پڑنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں نا اس تحریک کو, ان کے حالات یہ, انہی کے اپنے جتوئی میں. پھر ایک اور بات دیکھو کہ ایک سکول ہے, گرلز کا سکول, پچھلے ایک عرصے سے میرا جینا ان بیچاروں نے حرام کر رکھا ہے کہ جناب ہمارے پاس سائنس لیبارٹری نہیں ہے. بار بار بتاتے سکول کے اندر, جی سکول کے اندر. تو وہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کوئی 10 ارب کی بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ تحفے میں. یہ جو بڑے وڈیرے ہیں یہ چاہیں تو تحفے میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری, سائنس لیبارٹری دے سکتے ہیں ان بچیوں کو, لیکن ان کے بارے میں ہی نہیں ہے کہ بچے بچیاں پڑھ جائیں تو پھر ان کو سردار کس نے ماننا ہے؟ صحیح. جو شرح اموات ہے دوران زچگی اس علاقے میں, جس علاقے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, پوری پٹی اور آگے اندرون سندھ, پورے علاقے میں سب سے زیادہ ہے, پورے ملک میں نمبر 1 ہے. زچگی کے دوران شرح اموات جو ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں بھائی میرے گینگ ریپس جو ہیں ان میں 35% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال. 35% اوور آل اضافہ ہوا ہے. جی اوور آل کرائم آپ کے ملک میں 10 سے 15 16 17% بڑا ہے, 10 سے 17.
لیکن گینگ ریپس ایسی ہیں جو اس علاقے میں 35% اضافہ ہوا ہے. بات کر رہا تھا میں سیوک فیسلٹیز کی. تو اسی ضلع میں مظفر گڑھ میں ایک جو ان کا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہ ابھی تک ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہے، وہ اس کا سٹیٹس ابھی تک انہینس کر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں بنایا جا سکا پراپرلی. اور وہ ضلع ہے. یار یہ لوگ وہاں پہ بندروں کو ووٹ دیتے ہیں، انسانوں کو نہیں دیتے. ایک ایک نہیں، 3 4 وزیر ایسے ضلعوں سے. لیکن بدنصیبی دیکھو، ذلت اور خواری در و دیوار سے ٹپکتی ہے پورے ضلع میں. آپ جا کر دیکھیں، آپ اس علاقے راجن پور، ڈیرہ غازی خان، یہ پسماندگی کی انتہاؤں کو چھوتی ہیں یہ علاقے. وہاں توسا کا علاقہ، پھر آگے چلے جائیں اندرون سندھ تک جائیں، جوہڑوں کا پانی پی پی کر، وہ جوہڑ جہاں پر انسان اور حیوان اکٹھے موجود ہوتے ہیں، او میرے مال کا غلاظت سے بھرپور پانی پی پی کر اپنے پیٹ کا بیڑا غرق تو اس قوم نے کیا ہے. اس بیچاری اس آبادی کو جا کر دیکھو، ایک انتہائی ہیبتناک، اندوہناک ایک بیماری جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. ایک بیماری ہے ناروے تو وہ ملک ہے جو پہلے نمبر پہ آ گیا تھا. ناروے میں یہ جانوروں کے اندر پائی جاتی تھی یہ بیماری، ناروے سے چلی اور یہاں پر پاکستان میں اس وقت جنوبی پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں موجود ہے. جائیں ابھی بھی جا کر دیکھ لیں. اب وہ کیا ہے کہ وہ غلیظ پانی پی پی کر آپ کے جسم کے اندر کیڑے سرایت کر جاتے ہیں، اس پانی سے جو پنپتے ہیں، اس پانی میں پلتے ہیں، وہ آپ کے خون میں، بلڈ سٹریم میں شامل ہوتے ہیں. آپ جائیں، اکثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ سکن کے نیچے، یہ سکن کے نیچے ایک جاندار جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو کاٹ کر بڑی مہارت سے بیچارے غریب تنکے کے ساتھ، ماچس کی دیا سلائی ہوتی ہے نا، یہ اس کے ساتھ اس کے اوپر رول کر کے، جیسے وہ ڈور نہیں باندھتے اس کے اوپر، چرخی کے اوپر، تاکہ وہ اندر ٹوٹے نہ. وہ کیڑا اگر اندر ٹوٹ جائے تو اس سے انفیکشن ہو جاتی ہے. وہ کیڑے سے موت نہیں ہوتی، زندہ کیڑے سے، مرے ہوئے کیڑے سے موت واقع ہو سکتی ہے کیونکہ انفیکشن ہو جاتی ہے. تو وہ یہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ 8-10 سال بیچارہ زندہ رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے جوانی میں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں شرح اموات کے حوالے سے تو یہ ایک شہرت بنی چکی ہے. لوگوں کے قد چھوٹے ہو رہے ہیں، لوگوں کے میل نیوٹریشن کی وجہ سے، اس قسم کی بیماریوں کی وجہ سے. ابھی چند دن پہلے ہم نے سانگڑ ڈسکس نہیں کیا؟ بالکل کیا تھا. مٹھی کا علاقہ، سانگڑ کا علاقہ. اس سے ادھر آ جائیں تھوڑا سا اور نیچے، اپنا اپ کنٹری ادھر آئیں، ساؤتھ پنجاب کی طرف آتے جائیں، راجن پور تک آتے جائیں، آپ کو پانی کے اندر فلورائڈ اور کلورائڈ کے خطرناک حد تک کانٹینٹس ملیں گے، جس کی وجہ سے پولیو اور ہڈیوں کا کینسر جو ہے وہ عام ہے وہاں پر. اور اس سے 500 کلومیٹر ادھر کراچی دیکھیے، 500 کلومیٹر ادھر دیکھیے، لاہور دیکھیے. ہم کتنے تمطراق سے کہتے ہیں کہ ہم کیسی سویلائزیشن ہے، کتنے بڑے لوگ ہیں ہم، کتنی تگڑی قوم ہے، اور ہمارے ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے.